السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے 167 تک سٹڈی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 163 میں ہم نے پڑھی تھی یہ آیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہاری جو با اختیار ہستی ہے وہ ایک ہی با اختیار ہستی ہے۔ یہاں پہ وہی الہ کی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور الہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہ کے معنی جاننے کے لیے آپ 20واں پارہ ہے، اس کی پہلی 5 سے 6 آیات ہیں، ان کو سٹڈی کریں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الہ کا تعارف کروایا ہے کہ دراصل الہ کا دراصل میننگ کیا ہے۔ تو ہم نے وہاں پر جب سٹڈی کیا تھا، اور میں نے ایک پورا آڈیو میسیج بھی اس پہ آپ کو ریکارڈ کیا تھا کہ الہ کے معنی ہیں با اختیار ہستی۔ ظاہر ہے انسان کسی نہ کسی ہستی کو با اختیار سمجھتا ہے، پھر اس سے اس کو یہ امید بن جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان ہمیشہ سے جو ہے نا ایسی قوتوں کو، ایسی طاقتوں کا تلاش کرتا ہے جو اس کو، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جو مافوق الفطرت ہوتی ہیں، ما جو فوق اوپر، الفطرت فطرت سے اوپر، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا فطری طور پہ اس کے روزمرہ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کو ان سے، لیکن بعض معاملات میں جب وہ بالکل پھنس جاتا ہے، ہر طرف اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی ہستی جس کو کوئی معجزہ کہہ لیں یا کوئی کرشمہ کہہ لیں کہ ہو جائے، اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ سارے کام کوئی ایسی طاقت کر سکتی ہے، کوئی ایسی قوت کر سکتی ہے، کوئی ایسی با اختیار کہ بس اس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہوں جس کے پاس۔ تو یہ ہر انسان کے اندر داعیہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی ہی قوتیں، ایسی ہی طاقتوں کا تلاش کرتا رہتا ہے، اور پھر اگر وہ جس طاقت کو، جس قوت کو بھی وہ مان لیتا ہے کہ ہاں وہ ایک قوت ہے، تو آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ وہ ہمیشہ سے جس قوت کو بھی مانتا ہے، جس طاقت کو بھی مانتا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک غیب طاقت ہوتی ہے، ایک غیب ہوتی ہے، بالکل وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کے سامنے نہیں کبھی بھی آتی۔ ظاہر والے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے بے بس ہوں گے اسی طرح، اور جو غیب والی طاقتیں ہیں، چاہے وہ فوت شدہ بزرگ ہستیاں کیوں نہ ہوں، انسان ان کے بارے میں پہلے یہ عقیدہ کر لیتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں، اب وہ کہ کچھ ایسی طاقتوں کے اور ایسے اختیارات کے مالک ہو گئے ہیں کہ اب وہ میرے سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ہر انسان کے اندر سے یہی چیزیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ ان ہستیوں کی کچھ جو ہے فزیکل ان کی کچھ شیپس بنا لیتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں کوئی آئیڈل بنا لیے، کوئی پکس بنا لی، تصویریں بنا لی، یا اس طرح کر کے، اور پھر ان کو انہوں نے نام دیے ہوتے ہیں۔ تو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں سٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے آپ کو انسان کی فطرت بتا دی ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم جس با اختیار ہستی کو، جس طاقت کو، جس قوت کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ تمہاری واحد با اختیار ہستی ہے، اور تمہیں اندازہ ہو چکا ہوا ہے اس بات کا، اور تمام انسان اس بات کو مانتے ہیں کہ بہرحال جہاں سب کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں سب کی بس ہو جاتی ہے، سب بے بس ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی ایک ہستی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہاں وہ بالکل ایک ہی ہستی ہے، اور وہ واحد با اختیار ہستی ہے، لا الہ الا ہوا، اور اس با اختیار کے سوا کوئی اور با اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الرحمن، وہ الرحمن ہے، الرحیم، وہ الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس با اختیار ہستی کا نام بتایا کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، یعنی وہ اللہ کا نام ہے۔ اب ان فی خلق السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ اب یہ الرحمن اور الرحیم کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت، قرآن کی ہر آیت اپنی پچھلی آیت کی تشریح کرتی ہے، اس کو کھول دیتی ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم کی یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم کون ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اس تخلیق میں جو آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور جو ایک اختلاف ہے دن اور رات جو ایک دوسرے کے پیچھے آگے چل رہے ہیں،
والفلک التی تجری، اور وہ کشتی جو جاری ہے فی البحری، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر جو کشتیاں چل رہی ہیں، بما ینفع الناس، جو انسانیت کے لیے نفع لے کر چلتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آج آپ اپنے شپس دیکھیں، اس میں ہزار کنٹینرز ہوتے ہیں، اس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پوری دنیا سے مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور وہ سب انسانیت کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ گائیڈ لائنز دے دی تھی انسان کو کہ تم سمندر کے ذریعے اپنی تجارتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بیسیکلی یہ گائیڈ بک ہے، اس میں بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ سورہ نحل پڑھیں گے تو اس میں آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا۔ میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ جتنے بھی آڈیو میسیجز سن رہے ہیں، اگر آپ ان کو صرف سن لیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے سن لیا۔ یہ جب تک آپ قرآن ترجمے والا کھول کر اس کو سامنے رکھ کر پھر جب تک اس کو نہیں سنیں گے تب تک آپ اس کا 100% فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تب تک آپ اس کو قرآن کی بات اور اللہ کی بات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ اپنی دل کی آنکھوں سے اس کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں اس کائنات میں تمہارے لیے، تم ان نشانیوں سے فائدے اٹھاتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی کہ جو کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں سمندر کے اندر، یہ انسانیت کے فائدے کے لیے سامان لے کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رحمان اور رحیم نے بنایا ہے یہ سسٹم، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، جو پانی آسمانوں سے برسا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، وہ الرحمن ہے جو تم پر اوپر سے اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ رحمت کس طرح ہوتی ہے کہ تمہاری وہ زمینیں جو بنجر ہو جاتی ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، بعد موتها، اس کا مطلب کہ اگر پانی تھا تو ان وہ زندگی تھی۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ کائنات نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے پانی کے بغیر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی برساتے ہیں تو وہ مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں پھر سے جان پڑ جاتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے پھول پھل فروٹس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو پھر وہاں پہ چارہ اگتا ہے اس کو کھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ اپنا ایک نظام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروگرام بنایا ہے اس کائنات کو، ایک پروگرام کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر اس کی ایک پروگرامنگ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پروگرام بھی اللہ کا ہے، اور اس کو جو پروگرامنگ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پروگرامنگ ہے۔ وتصریف الریاح، اور وہ جو پھیرتی ہیں ہوائیں، جو چلتی ہیں ہوائیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل اڑے پھرتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتے ہیں ہر وقت، لآیات لقوم یعقلون، تو یہ وہ رحمان اور رحیم کا پروگرام ہے جس کے تحت یہ سارا پروگرامنگ عمل میں آ رہی ہے۔ اس کے اندر جو لوگ عقل استعمال کریں گے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والی وہ واحد با اختیار ہستی، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لیکن انسان اس کے باوجود مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے شریک بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کئی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، عام عقیدے ہیں، عام لوگوں کی ذہنیت ہے، یہ انسانی ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ بالکل کھلے دل کے ساتھ آپ اپنے اس کو پر غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے نا کہ یہ جو ساری تخلیق ہے اور یہ سارا سسٹم ہے اور یہ سارا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے کائنات کا بنایا ہے، اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، اور لوگ اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی شرکت سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہ اپنے اپنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، اور پھر عقیدہ یہ گھڑ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور پھر جب ان کو اختیارات کے حوالے سے یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یحبونہم، پھر ان سے محبت بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پیچھے پڑھ کر آئے نا ابھی ہم سورہ بقرہ میں بھی، کہ
کہ وہ جو بچھڑے کی محبت انہوں نے اس کو اپنا با اختیار سمجھ کے اس کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کی اور پھر اس کی خوشنودی کے لیے وہ اعمال کرنے لگ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جیسے جیسے ان کو گھول کر پلا دی گئی ہے اس بچھڑے کی محبت. تو یہیں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان سے ایسی محبت کرتے ہو کہ حب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی اس محبت کا، جس محبت کا تم ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہو، ان کے ساتھ تم محبتیں ڈالتے ہو، یہ تو اللہ کا حق تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ محبت ڈالی جائے. والذین آمنوا، لیکن جو لوگ میری یہ بات مانتے ہیں، میری آیات کو مانتے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت کس کے ساتھ شدید ہوتی ہے؟ ان کی محبت اللہ ہی کے لیے شدید ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اشد حبا اللہ، تو حبا اللہ ہوتا تو اللہ کے لیے شدید ہوتی، یعنی اللہ سے محبت شدید ہوتی. یہاں للہ کا لفظ آیا ہے، اللہ کے لیے شدید ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کی محبت میں شدت نہیں ہو سکتی. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ جو لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ظلم آپ کو بتایا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ظلم کی کیا ڈیفینیشن ہے، کہ کسی ایک کا حق مار کر چھین کر کسی دوسرے کو دے دینا. تو یہ جو اللہ کا حق تھا نا کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھی جاتی، اللہ کے ساتھ شدید محبت ہوتی، اور اللہ کی شدید محبت میں انسان اپنی جو اس کی لگن تھی اس کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رخ کرتا، اور اس کا مطلوب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی. اس کی توجہ جو ہم نے پچھلے ہی رکوع میں پڑھا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان کا کہیں نہ کہیں اس کی لگن لگی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہوتی. تو یہ جو اللہ کے حق، اللہ کی محبت جو اللہ کا حق تھی وہ کسی اور کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ دیکھیں گے، کاش یہ لوگ اس دنیا میں اس بات کو سمجھ لیتے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر کہا تھا کہ کاش لوگ عقل استعمال کرتے. یہاں اللہ نے کہا ولو، اور کاش، اور اگرچہ یر الذین، وہ اس دنیا میں ہی دیکھ لیتے یہ ساری چیزیں، اللہ کی نشانیاں، اور پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاتے. اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ یہ ساری قوت، طاقت، اقتدار اور اختیار کی مالک واحد ایک با اختیار ہستی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی اور میں تقسیم نہیں کیے ہوئے. تو اذ یرون العذاب، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو واقعی ان القوۃ للہ جمیعا، یہ تو اختیار کسی اور کے پاس تھا ہی نہیں، یہ تو قوت کسی اور کے پاس تھی ہی نہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ شکتیاں بانٹی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، بڑی بڑی ہستیاں جن کے پاس بڑی بڑی شکتیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. ہم نے یہی سوچ انسان نے رکھی ہوئی ہے نا کہ اللہ کو یہ بہت پیارے ہیں، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں. تو قیامت کے دن وہ عذاب بھی دیکھیں گے اور پھر کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، پھر وہ آنکھوں سے دیکھ کر کہیں گے کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش یہ اس قرآن سے یقین حاصل کر لیتے، اس علم سے یقین حاصل کر لیتے. لترون الجحیم، تو یہ جو میں نے قرآن میں ان کو آخرت کا جو ساری باتیں بتا دی ہیں، قرآن میں جو میں نے ان کو جہنم کے حوالے سے آگاہی دے دی ہے، تو یہ دنیا میں ہی جہنم کو اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ لیتے. ٹھیک ہے، اگر یہ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر یہ اس علم سے یقین حاصل کر لیتے، اس علم پر یقین کر لیتے تو دنیا میں ہی جہنم کی سے آگاہی ان کو مل جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ثم لترونہا عین الیقین، لیکن یہ جب جہنم میں داخل ہوں گے تو پھر اس کو اپنی عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر یقین کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ جو ظلم کرتے ہیں، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، تو
تو کاش یہ لوگ دیکھ لیتے، اس دنیا میں ہی میری نشانیوں کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے۔ لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اس دن قیامت کے دن ان القوۃ للہ جمیعا، تو پھر یہ جان جائیں گے کہ ساری کی ساری قوت، اختیار، اقتدار اللہ کا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور جب کہ اب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب وہ بہت شدید ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ، جب بیزاری کریں گے، بیزاری کا رویہ اختیار کریں گے، اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی دنیا میں، جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جن کے لیے باغ دوڑ کرتے تھے، جن ہستیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، اپنے تمام وسائل خرچ کرتے تھے، اپنی اولاد کے منہ کے نوالے چھین چھین کے جا کے ان سارے آستانوں پہ خرچ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی تھی وہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو اتباع کرنے والے تھے، یعنی جو پیچھے لگے ہوئے تھے نا، جو فالوورز سے ان کے لیڈرز قیامت کے دن بیزاری کا اظہار کریں گے، ورعوا العذاب، اور وہ اس دن عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب۔ اللہ اکبر، آپ اللہ کے ان الفاظ پہ قرآن کے پلیز غور کیا کریں، ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھا کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں وتقطعت، اور قطع ہو جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے درمیان کے جتنے بھی تعلقات تھے وہ قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو ایک دوسرے کے وہ ریلیشنز بنے ہوئے ہیں، بھائی بنے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ان باتوں پر آپ خود غور کریں، تو آپ پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو آج ہمارے سے بیزار ہوئے پھرتے ہیں، دنیا میں تو یہ ہمارے چندے کھاتے تھے، اور ہمارے چندوں کے اوپر انہوں نے اپنی بڑے بڑے سیٹ اپس قائم کیے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے جناب پروٹوکولز میں یہ جایا کرتے تھے، اور آج دنیا سے ہٹ کر جب قیامت کا دن آیا تو آج یہ ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ اور ان کے ماننے والے پیشوا اور ان کے پیروکار وہ سب دیکھ لیں گے کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ کی ہے۔ ہم جن عقائد پر، جن اعمال پر زندگی گزار کر آئے ہیں وہ تو ادر دن قرآن تھے، قرآن تو ہمیں دنیا میں ہی علم یقین دے رہا تھا، لیکن ہم نے اس پر یقین نہیں کیا۔ تو اب وہ کیا کہیں گے؟ جو پیروکار تھے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش اب ہمیں واپسی ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو اب ہم ان سے ایسے بیزار ہوں گے، ان سے ہم ایسے دور ہوں گے، دور بھاگیں گے، کما تبرؤ منا، جیسے آج ہی ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، جیسے آج ہی ہمارے سے جان چھڑا رہے ہیں، ہم سے بھاگ رہے ہیں۔ کذالک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل اسی طرح، یریہم، دکھائیں گے اللہ، یریہم اللہ، دکھائیں گے ان کو اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال۔ یہاں پہ تو بڑے بڑے سہانے لگتے تھے نا، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ زین لہ سوء عملہ فراہ حسنا، ہم نے تو یہاں پہ دنیا میں ان کے لیے مزین کر دیے ہیں ان کے وہ اعمال جو انتہائی برے ہیں، سوء عملہ، بدترین اعمال، فراہ، پس وہ نظر آتے ہیں، حسنا، بڑے حسین، ایسے ڈیکوریٹڈ آپ کو لگیں گی آپ کے تمام اعمال کہ آپ تو بڑے پھولوں کی طرح آپ کا استقبال ہو رہا ہے، اور آپ کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور آپ دنیا میں بڑے مگن ہوتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے تمام اعمال جو آپ نے گھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں حسرات علیہم، وہ حسرت ہو جائیں گے ان کے لیے، باعث حسرت بنا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، اور وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر ان پہ کڑیں گے، ان پہ حسرت کریں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین من النار، کہ وہ خارج ہو سکیں اس آگ سے، جس آگ میں وہ ڈال دیے جائیں گے پھر اس آگ سے وہ قطعاً ان کا اخراج وہاں سے نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن یہ اسی لیے رحمت ہے کیونکہ اس نے پہلے سے ہی آگاہی دے دی ہے۔ آج ان سب لوگوں کے لیے یہ قرآن کی آیات بہت واضح اور کھلی ہوئی ہیں، لیکن ہماری دل کی آنکھیں بند ہیں، ہم نے اپنے دل کی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اور اتنے خلوص کے ساتھ کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔
جتنا پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتے ہیں اور ان سے اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتا دیا کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہیں اور اس کائنات کی تخلیق میں نے کی ہے، اور تم اپنے ذات کے اندر اور اس کائنات کے اندر میری نشانیاں دیکھو اور مجھے پہچانو، اور تمہارے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، تو وہ ہستی، اس کا تعارف اللہ کرواتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس محبت کے ساتھ انسان کو آنے والے وقت کے بارے میں آگاہی دے دیتے ہیں، تو یہی رحمت ہے کہ انسان کو اس کے نقصان ہونے سے پہلے ہی اس کو اطلاع دے دی جائے، انسان کو عذاب میں، جہنم میں جلنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہی دے دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی آنکھوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اور اس کو انسانیت کا یہ پیغام ہے، یہ انسانیت کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امانت کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین یا رب العالمین۔